میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ایک ہی خبر ہے جس پر بات کریں گے اور وہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی سے متعلق ہے. عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس شاہد وحید کر رہے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ 2 دن کے اندر عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں انہیں منتقل کیا جائے. اور یہ فیصلہ انہوں نے عمران خان صاحب کی جو بگڑتی ہوئی صحت ہے اس سے متعلق جو رپورٹس جمع کرائی تھیں، میڈیکل رپورٹس، جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ کے ساتھ، تو اس کے تناظر کے اندر یہ فیصلہ دیا. اس کو پڑھ کر، اس کو دیکھ کر اس پر یہ فیصلہ دیا گیا. تو یہ بڑا خوش آئند اور تاریخی فیصلہ ہے. میں کم از کم اس فیصلے پر بہت خوش ہوں. دیکھیں، اس فیصلے سے آئین اور قانون کی بالادستی تو ایک طرف، لیکن جو ملک کے اندر انتشار اور ہیجان برپا کرنے کی عزائم یا اعلان کر رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اس کو تو ایک آٹومیٹکلی فل سٹاپ لگا. عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 8-9 ماہ سے اپنی سیاست کر رہی ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان سے غیر انسانی رویہ برتا جا رہا ہے. اور اسی ضمن کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے 27 ستمبر کی لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا. اب میں نے پوچھنا یہ ہے کہ کیا جو لانگ مارچ ہے اس کے جو غبارے کے اندر ہوا بھری جا رہی تھی وہ تو غبارہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے پنچر کر دیا ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ کیا لانگ مارچ کریں گے؟ سوال یہ ہے. اور اگر لانگ مارچ کریں گے تو کس بنیاد کے اوپر کریں گے؟ جو انہوں نے سلوگن اس کے لیے جو ہے استعمال کرنا تھا وہ تو عمران خان صاحب کی صحت تھی، ان کی بینائی تھی، ان کی جناب جان کو خطرات سے متعلق تھا. اب اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو کہ ان کا اپنا جو ہے وہ منتخب کردہ ہے، یعنی ان کی اپنی چوائس کا ہاسپٹل، اور ان کے اپنے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کی بھی وہاں پر ان کے ہمراہ موجود ہونا، تو پھر ان کے تمام مطالبات تو تسلیم ہو گئے. تو سوال یہ ہے کہ پھر کس منہ سے یہ لانگ مارچ کی جائے گی؟ اوپر سے یقین دہانی بھی کرا دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہ بانی کی صحت کے اوپر سیاست نہیں کریں گے. حالانکہ بانی کی صحت پر کئی ماہ انہوں نے سیاست کی ہے، 9 ماہ تقریباً 1 سال تک وہ سیاست اسی کے اوپر کرتے رہے ہیں، لیکن اب وہ یقین دہانیاں بھی کرا رہے ہیں. اور آج علیمہ خانم نے یعنی کیس کی سماعت کے بعد یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم عدالت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے. کورٹ کا آرڈر آ گیا، ہم بات ہی نہیں کر سکتے. لیکن آپ اچھی بات تو کر سکتے ہیں نا. ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے جب تک عمران خان کا علاج نہیں. اب یہ دیکھ لیں جناب، یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کریں گے بانی کی صحت کے اوپر. یعنی آج پاکستان تحریک انصاف نے عدالت کے اندر جو وہاں پر ان کے وکلا نے دلائل دیے تو انہوں نے مائنس عمران خان کا اعلان کر دیا. آج عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے نہیں بلکہ ملک کی سیاست سے مائنس ہو گئے ہیں. 1-2 دن جناب 3 دن ان کے اوپر بات چیت ہوگی، پھر صحت کے اوپر کسی قسم کی کوئی میڈیا کے اندر ڈسکشن نہیں ہوگی. فیملی کسی قسم کے ان کی صحت سے متعلق جو اپڈیٹس ہیں وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرنے کے حوالے سے گریز کرے گی، کیونکہ عدالت میں وہ یقین دہانی کرا چکے ہیں. تو پھر کریں گے کیا؟ خاموشی رکھیں گے؟ یعنی اب چپ کا روزہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے رکھنا ہے تو کب تک رکھیں گے؟ سوال یہ ہے. اور جو یہ کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ جناب ڈیل ہوگی، تو اگر یہ ڈیل ہے تو میں کہتا ہوں بہترین ڈیل ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملکی مفاد کے اندر ڈیل ہے. اگر یہ ڈیل ہے، یہ اگر این آر او ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اور مجھے یہ این آر او بہت پسند ہے. اور ایسا این آر او جو ہے یہ اللہ کرے یہ قائم رہے، اس کو یہ ٹوٹے نا. اس این آر او کی خلاف ورزی یا اس ڈیل کی خلاف ورزی تحریک انصاف نہ کرے اور اس پر قائم رہے، اور اب اس سے ہٹنا نہیں ہے. اب میں یہ توقع رکھوں گا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے. میں سن رہا تھا فیصل جاوید خان صاحب کو جو سینیٹر ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام جلسوں کے اندر وہ سٹیج ہوسٹ ہوتے ہیں، اور وہ جناب عمران خان صاحب کی تعریفیں جناب کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی شان ہیں آپ، کپتان ہیں آپ کو معلوم ہے نا، وہی فیصل جاوید صاحب.
وہ بڑی تعریف کر رہے تھے اس فیصلے کی, اس کو خوشائن قرار دے رہے تھے, اس کو تاریخی فیصلہ قرار دے رہے تھے. تو میرے ساتھ وہ لائک مائنڈڈ ہیں. اچھا جی, کچھ لوگ جو ہیں وہ جو آج کا فیصلہ ہے یعنی سپریم کورٹ کا, اس کو عمران خان کے لیے نواز شریف مومنٹ قرار دے رہے ہیں. عمران احمد نیازی صاحب کو ظاہری بات ہے کہ ہیلتھ یعنی صحت کی بنیادوں کے اوپر جو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے, اس کو وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جس طرح پلیٹلیٹس گرے تھے اور پھر ان کو ملک سے باہر جانے دیا گیا تھا, تو عمران احمد نیازی صاحب کے لیے بھی اب وہی وقت شروع ہو چکا ہے اور تقریباً مڈ ٹرم ہے, اور مڈ ٹرم کے بعد ہی نواز شریف صاحب کے لیے بھی اسی قسم کی جو ہے وہ ایک ریلیف جو ہے وہ سامنے آیا تھا. تو میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ نہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل باجوہ والی, اور نہ ہی عمران احمد نیازی صاحب کی جو صحت کے مسائل ہیں وہ محمد نواز شریف صاحب جیسے ہیں. نواز شریف صاحب کے جو ہے وہ بائی پاسز ہوئے تھے. نواز شریف صاحب کی جو کڈنی ہے اس کے اندر بھی بڑا سیریس ایشوز موجود تھے. نواز شریف صاحب کے جو ہیلتھ کے ایشوز تھے وہ خاصے پیچیدہ تھے, جو کہ اور وہ آلریڈی انڈر ٹریٹمنٹ تھے. ہالے اسٹریٹ کے ایک جو ڈاکٹر ہیں اس کے یعنی وہ زیر علاج تھے. تو لہٰذا ان کے لیے جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیے تھے عمران خان صاحب نے اپنے شوکت خانم سے, تو یہاں پر کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں ہے. نہ ہی عمران خان صاحب کو طبی بنیادوں پر ضمانت ملی ہے. عمران خان صاحب کا جو یہ معاملہ ہے وہ صرف ہاسپٹل انہیں موو کیا گیا ہے کیونکہ ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا تھا اور ان کی انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ رہا تھا. اب عمران خان صاحب ظاہری بات ہے گھبرا چکے ہیں. اب جب گھبراہٹ میں ایک شخص جو کہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ جو انزائٹی ہے یہ تھاٹ پروسیس ہے, وہ انسان سوچتا رہتا ہے جناب کیا میری زندگی یہ ہوگی, میں جناب قید میں چلا گیا, اب میرے لیے جو ہے وہ آئندہ آنے والا وقت مزید جو ہے وہ بڑھاپے کا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو مزید جو ہے وہ ڈاؤن کرتی ہیں. تو خان صاحب کا تو وہ ایشو چل رہا تھا, تو ان کا جو ماحول ہے وہ تبدیل کرنا میرے خیال کے مطابق ان کی صحت کے لیے ضروری تھا. ان کو اب ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے, بہن بھی ان کے پاس ہوں گی, ڈاکٹر فیصل صاحب کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ میل ملاقات رہے گی. تو اللہ کرے جی وہ جلد انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے. 1 مہینے کا وقت دیا ہے عدالت نے, میرے خیال سے 1 مہینے سے کیا 2 ہفتے کے اندر اندر خان صاحب نے ریکور ہو جانا ہے. اب وہ ہاسپٹل کے اندر جس طرح وہ ان کو ایکسرسائز کرنے کا ایک آبسیشن ہے, وہ ایکسرسائز کس طرح کریں گے یہ اب سوچنے والی بات ہے. اور وہاں پر ان کو کوئی مشین لا کے دی جائے گی یا اس کو اس طرح کا کام کرنا پڑے گا, لیکن وہ اپنی ایکسرسائز تو وہ جاری رکھیں گے خان صاحب. یہ ان کی ایک فطرت کے اندر ہے, اور وہ ایکسرسائز نہ کریں تو ان کا جو کھانا ہے وہ جو جتنا وہ کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس ایج کے اندر. تو خان صاحب کی 1 مہینہ اچھی رونق رہے گی جی, صحت انشاءاللہ ریکور کرے گی, دوبارہ وہ اڈیالہ جیل میں جائیں گے, اور پھر وہی اڈیالہ اور وہی اس کا چانسلر, وہی ایک مشکتی اور وہی حالات. کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر میں جیسے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی قسم کا ریلیف ملنا نہیں ہے, اور نہ ہی طبی بنیادوں کے اوپر ضمانت ان کو ملنے جا رہی ہے. خان صاحب کے لیے ایک ٹیمپریری ریلیف ہے 1 ماہ کے لیے, اور 1 ماہ کا جو وقت ہے, جو ٹائمنگ ہے اس کی بڑی بہترین ہے. اس میں کیونکہ جو لانگ مارچ ہے وہ لانگ مارچ جو ہے اب تقریباً آپ سمجھیں کہ ختم ہو گئی ہے. دیکھتے ہیں اعلان کیا آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے. ویسے تو وہ بڑی بڑھ کے مارے تھے کہ بڑی ہم نے تیاری کی ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو زیادہ رول ہے وہ آئی بلیو کہ سہیل آفریدی صاحب نے پلے کیا, کیونکہ وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ وہ یعنی ہر دوسرے دن وہ بات چیت کر رہے ہیں, اور محسن نقوی صاحب کی چھتر چھایا کے اندر وہ آ چکے ہیں. تو محسن نقوی صاحب کے ذریعے انہوں نے شاید کوئی وے فارورڈ جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ 1 تیر سے 2 شکار کیے سہیل آفریدی نے. ایک تو انہیں لانگ مارچ کرنے سے ان کی جان چھٹ گئی جی, کسی قسم کا تصادم سے وہ بچ گئے. دوسرا انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور محسن نقوی صاحب کی بھی جو ناراضگی ہے وہ مول نہیں لینی پڑے گی, اور اس لحاظ سے ان کی اپنی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ محفوظ رہے گی. یعنی ان کی جو ٹاپ پرائرٹی تھی, میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ سہیل آفریدی کی اولین ترجیح ان کا اقتدار اور ان کی وزارت اعلیٰ کی کرسی ہے, جس کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اسی حوالے سے انہوں نے میرے خیال سے خاصا کام کیا. یہ اعلان بھی انہوں نے شاید جو کیا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ پارٹی کا اتنا پریشر بلٹ اپ ہو چکا تھا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بچا نہیں تھا.
تو سہیل آفریدی صاحب نے ایک تیر سے دو شکار کیے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جس طریقے سے، اب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے قربت وہ حاصل کریں، تو وہ قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی اس کے بعد کیا خواہش ہوگی. اس کے بعد ان کا جو، ویسے تو اب اس کے اوپر وہ سیاست تو کریں گے نہیں، اب انہوں نے کرنا کیا ہے. اب سوال یہ ہے اب وہ کریں گے کیا جناب؟ وہ پالیسی بلی بن کے دکھائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اگر ان کو کہے گے ناک سے لکیریں نکالو، تو وہ ناک سے لکیریں بھی نکال کے دکھائیں گے. ناک سے لکیریں نکالنے کے بعد وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے یہ لکیریں ملک کے وسیع تر مفاد میں نکالی ہیں. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست، اور وہ کہیں گے کسی طریقے سے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو جائے. اب وہ ان کا پرائم آبجیکٹو ایجنڈا اسٹیبلشمنٹ کی قربت حاصل کرنا ہے. میں آپ کو یہ بات جو ہے وہ یقین سے بتا سکتا ہوں کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اب یہ ایک بہترین فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آ چکا ہے، اور موجودہ حالات کے اندر اگر بات کی جائے تو اس سے بہتر فیصلہ پاکستان کی سیاست کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے بہتر ٹائمنگ فیصلے کی کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے جو آبجیکٹو حاصل ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی وہ آنے والے دنوں میں وہ سب کے سامنے آ جائے گا. لیکن امپورٹنٹ بات ایک اور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا اب کوئی ریلیف یا ایک آسان دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے؟ کیا ایک ایسا پولیٹیکل پارٹی ان کا سٹیٹس بحال ہونے والا ہے؟ تو میں اس حوالے سے بڑی ایک بات آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا بطور سیاسی جماعت اپنا ایک پولیٹیکل سٹیٹس جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک پری ریکوزٹ ہے جو کرنا لازمی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور وہ پری ریکوزٹ ہے جناب کہ انہوں نے 9 مئی کے اوپر پبلک اپالوجی کرنی ہے. دیکھیں جی، یہ جو پرنسپل ڈیسیژن ہوا ہے اس کو تبدیل کرنے کا یا اس میں کسی قسم کی آلٹریشن کرنے کا اختیار نہ حکومت پاکستان کے اندر کسی کے پاس موجود ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی شخصیت یہ اختیار رکھتی ہے کہ اس کو آلٹر کیا جا سکے یا اس کو تبدیل کیا جا سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ کسی فرد واحد کا نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. یہ پاکستان کے عوام کا ایشو ہے، یہ پاکستان کے شہداء کی تعظیم و تکریم کا معاملہ ہے. سو لہٰذا اس ضمن میں کسی کو کوئی ابہام ہے، کوئی ذہن کے اندر کوئی کہتے ہیں کوئی ایسی بات آ گئی ہے تو اس کو کلیئر کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپٹمبر یعنی 16 تاریخ کو دوبارہ ہیرنگ ہے، اس ہیرنگ تک جو میڈیکل رپورٹس آئیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کے کوئی ایشوز اتنے ہیں نہیں سیریس جس پر بندہ کہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ اب پرماننٹ ہاسپٹل رہیں گے. تو جب عمران خان صاحب جو ہے وہاں سے ہسپتال سے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کریں گے تو پھر ان کے پاس سیاست کا کیا جواز ہوگا؟ صحت والا معاملہ تو سائڈ پر ہو چکا ہے، اور اب رہا سوال 190 ملین پاؤنڈ کیس کا کہ جس کی اپیلیں ہائی کورٹ کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہیں، اور ڈیٹ ان آفس اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوئی تھی. تو یعنی موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد اس کیس نے دوبارہ فکس ہونا ہے. جب وہ کیس فکس ہوگا تو پھر کیا سلمان صفدر صاحب اس کے اوپر دلائل دیں گے؟ اور اگر وہ دلائل دیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر کسی قسم کی کوئی رعایت عمران احمد نیازی کے لیے موجود نہیں ہے، اور وہ وہاں پر اپیلیں ان کی مسترد ہونی ہیں. جب وہ اپیلیں مسترد ہو جائیں گی تو پھر عمران احمد نیازی صاحب کو جناب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا اور اپیل میں جانا پڑے گا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. یہ میں اتنے دور کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں جو کیس کو دیکھتے ہوئے اور سلمان صفدر صاحب کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کہ 3 مرتبہ وہ پتلی گلی سے دلائل دینے سے جناب انہوں نے فرار اختیار کی ہے. تو اس مرتبہ اگر وہ دوبارہ فرار اختیار کرتے ہیں تو پھر عدالت نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ نیب سے یعنی ان کی اپیل کے اوپر دلائل سن کر تو وہ فیصلہ کر دے گی، اور یہ عدالت نے تحریری حکم نامہ جو ہے وہ لکھوایا ہوا ہے. اب یہ کورٹ آرڈر اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہے. تو لیٹ سی جی سلمان صفدر صاحب دلائل دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا. لیکن بظاہر مجھے سلمان صفدر صاحب پتلی گلی سے فرار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. تو اینڈ میں دوبارہ میں یہ بات کروں گا، تاریخی فیصلہ جی، اچھا فیصلہ ہے، اور ان حالات کے اندر اس سے بہتر فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے خود اپنی سیاست کو دفن کیا، تو پھر ان کو میں یہی کہوں گا مبارک ہو. آپ کی جو ڈیل کی کوشش تھی
اگر یہی ڈیل آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ کے لیے میرے خیال کے مطابق یہی کہوں گا کہ آپ سے زیادہ سیاسی طور کے اوپر جو ہے امیچور کوئی اور سیاسی جماعت نہیں ہے. اور جو 27 ستمبر کا لانگ مارچ تھا اس کو آج انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.